تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو اس کا اندازہ کیسے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو صرف ایمان والوں کو چھانٹ کے یہ بات سمجھاتے ہیں. اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، اس وقت مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کو بھی اللہ مخاطب کرتا ہے کہ دنیا میں تم بھی جی رہے ہو، اس طریقے سے جیو کہ ہر ایک انسان چاہے وہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، بہرحال اس کو پیدا اس کے رب نے کیا ہے تو ان کے اخلاق کے اعتبار سے جیو. جیسے چھٹے پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ مائدہ، اس کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. یہ بات سمجھانے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ موضوع نہیں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس لیے اللہ سے ڈرو کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. یعنی کہ تم ایک مرد ہو کے ایک عورت سے شادی کرنے جا رہے ہو تو اللہ سے ڈرو کہ اس لیے کہ ایک عورت کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور اب تم اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قابض ہونے والے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ وہ کمزور ہے جیسا چاہے کہ اس پہ ظلم کریں گے، بلکہ وہ کمزور ہے، اس کو بنانے والا بڑا مضبوط ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. اس لیے ڈرو کہ اگر یہاں پر زیادتی ہوگی تو تمہارا رب آخرت میں تو انتقام لے گا ہی، دنیا میں بھی اس کی پکڑ کرے گا. اس لیے کہ یہ جو تم نے رشتہ کیا ہے جس مذہب میں بھی کیا ہے، بیچ میں تم نے اپنے رب کو لایا ہے. جو بھی نکاح انسان کرتا ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے تو بیچ میں جو معاہدہ طے ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے خالق کو، اپنے رب کو، اپنے بھگوان کو، اپنے جو بھی انسان گاڈ جو بھی کہتا ہے، لیکن خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ جس نے مجھے اور تجھے بنایا ہے ہم اس کے نام سے اس رشتے کی شروعات کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیز میں زیادتی نہ کریں. پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس میں زیادتی کی تو یاد رکھو کہ تمہارے رب کی سخت پکڑ ہے، تمہارے رب کی سخت نگرانی ہے، وہ انسانوں کے اوپر ظلم برداشت نہیں کرتا ہے. لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو خاص کرتا ہے. کیوں؟ کہ ایمان والے اس مقام پہ آ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ تو غیروں سے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ایمان والے ایک ٹکٹ لے چکے ہیں جنت کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لے چکے ہو اس ٹکٹ کو ضائع نہیں کرنا. کس طریقے سے؟ گناہوں کی زندگی گزار کے، نافرمانی کی زندگی گزار کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ایسا مت کرنا کہ تم جو ہے اس جہنم میں پہنچ جاؤ جس جہنم کو ہم نے کافر اور نافرمان اور منافقین کے لیے اور مشرکین کے لیے پیدا کی تھی، نہ کہ ایمان والوں کے لیے. ہم نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے، اس لیے کہ جو رب کی مانیں گے ان کا اصل مقام اور ملجا اور ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ آیت میں نے پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی لیکن وقت کم ہوتا ہے تو اس کی تشریح اور تفسیر اور ترجمہ بھی نہیں کر سکا تھا، دوسرا موضوع چھڑ گیا تھا تو ضروری تھا اس کو سمجھانا، تو اس لیے جو ہے اس موضوع پہ بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جو ہم نے قیامت کے دن پیدا کی ہے، اور اس سے ہر ایک انسان اور فرشتہ اور جنات پناہ مانگتے ہیں. فرشتے بھی اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اس لیے کہ جب اس جہنم کو اجازت ہوگی تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ برے لوگوں کو تو میں اپنے اندر کھینچوں گی، میں نیک لوگوں کو بھی کھینچ کے لاؤں تاکہ میرا پیٹ بھر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس جہنم کو غصہ آئے گا، جوش آئے گا تو ہر ایک کی طلب کرے گی، لیکن جب سارے گنہگاروں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت جہنم کے منہ پر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھیں گے جس کی وجہ سے اس کا غصہ اور اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ کلوز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی جہنم ہے اور اس کی آگ کیسی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو ڈرو اس بات سے اور سمجھو اس بات کو کہ یاد رکھو کہ دنیا میں تم آگ جلاتے ہو، چھوٹی سی لکڑی کو ڈالتے ہو وہ آگ کو پکڑ لیتی ہے، اور پتھر کو ڈالتے ہو تو آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے. اگر پتھر ڈال دیا جائے آگ میں تو یہاں کی آگ پتھر کو نہیں پکڑتی ہے بلکہ اس کی مصیبت سے بجھ جاتی ہے. آخرت کی آگ وہ ہے کہ یہ لکڑی اور یہ پیڑ درخت جو ہے اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے. ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو، یہ احد کا پہاڑ، یہ بڑے بڑے شمالیہ کے پہاڑ، یہ کشمیر کے پہاڑوں کو ہم نے جہنم میں پھینکیں گے، اس کے ذریعے سے وہ آگ بڑھ گئی. اتنی سخت آگ ہے کہ وہ کہے گی کہ آپ سخت چیز آئی ہے، اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے علاوہ وہ انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ.
اور ہم ان گنہگار لوگوں کو ڈالیں گے، اس کے ذریعے سے آگ اور بڑھے گی، یعنی کہ جس کا ایندھن، جس کا مٹیریل کا اللہ تعالیٰ نے کو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس، جو لوگ عربی جانتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وقود، وقود بولتے ہیں ایندھن کو، مٹیریل کو، جس کے ذریعے سے آگ جلتی ہے، جس کے ذریعے سے آگ بڑھتی ہے، فرمایا کہ اس کا مٹیریل کیا ہے؟ الناس، انسان ہوں گے، والحجارہ، حجر بولتے ہیں، حجر اسود بولتے ہیں نا، وہ پتھر جو جنت سے آیا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، حجر اسود بولتے ہیں، اور حجر ایک پتھر کو بولتے ہیں، حجار بولتے ہیں بہت سارے پتھروں کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اور کیا ہوں گے؟ والحجارہ، اور اس کا مٹیریل جو ہے وہ پتھر ہوں گے، جو بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، جس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ پھینکے گی، بڑھے گی اور جلے گی، اس میں تم لوگ جل جاؤ گے۔ بچو ایسی جہنم سے، کیونکہ اس لیے کہ ہم نے وہ فیصلہ ایسا کر رکھا ہے اور اس کے اوپر ایسی مہر لگا سکی ہے کہ جب تمہارا اس سے پالا پڑ گیا، تمہارا اس سے کانٹیکٹ ہو گیا، اگر تم نے گناہ کیے تم اس میں چلے گئے نا، پھر تم کتنی بھی ریکویسٹیں کریں گے، کتنی بھی سفارشیں لگاؤ گے، تمہارے وہ کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر تم نے ایمان لایا ہے تو تب بھی تمہاری سفارش تب تک کام نہیں آئے گی جب تک تم اپنے گناہ کی سزا پا نہ لو۔ اس نے کہا کہ اس سزا تک پہنچنے سے پہلے تم اپنا معاملہ صاف کر دو، توبہ و تقصیر کر کے معاملہ صحیح کر کے مرنے سے پہلے اللہ سے تلافی کر کے اپنے معاملات کو صاف کرو۔ اس لیے کہ ہم نے اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ وہ فرشتے کسی کی بھی نہیں سنیں گے، ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ہم نے اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ وہ فرشتے اٹل ہیں اور دلوں کو نا مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ یا شداد کیا معنی ہے؟ سخت دل والے۔ سخت دل سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے رونے دھونے سے نا نرم دل نہیں ہو جائیں گے، تم پہ ترس نہیں آئے گا کہ بیچارہ بڑا رو رہا ہے یار، چلو اللہ تعالیٰ اتنے کو جہنم میں ڈالا، دو چار کچھ زیادہ رو رہے ہیں ان کو نکال کے جنت میں ڈالو، نہیں، تم رو یا ہنسو، تم خون کے آنسو کی نہ رو، ہم اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی دنیا میں دیکھی ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور عالم ارواح میں اس کا ایگریمنٹ لیا، اس سے وعدہ لیا کہ میں کون ہوں، سب نے کہا کہ خالقنا، ہمارا پیدا کرنے والا، میرے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق ہے؟ ساری روحیں ایک زبان ہو کے کہتی ہیں لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم دنیا میں جا کے اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے، دنیا میں جا کے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجیں گے۔ لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں جس ماحول میں پیدا ہوا، اسی کو اپنا خدا سمجھتا ہے اور وہ کیا ہوا ایگریمنٹ بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ فرشتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ دنیا میں انسان جا کے اپنے رب کی کس طریقے سے نافرمانی کرتا ہے، کس طریقے سے اپنے وعدے کو بھولتا ہے، کس طریقے سے سچ کہہ کے پھر جھوٹ پہ آ جاتا ہے۔ ہم ویسا نہیں کریں گے، شداد لا یعصون اللہ، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے ہم نے ایسے مقرر کیے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کریں گے، ان کو جو حکم دیا گیا ہے ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو جیسا حکم ملے گا وہ آنکھیں بند کر کے اس حکم کو پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے دھوکے میں نہ رہنا کہ دنیا میں کچھ کام ہوتے نہیں ہوتے تھے، جگاڑ لگا کے سفارش کر کے ہیرا پھیری کر کے اس کو کر لیا کرتے تھے، اور ہم آخرت میں بھی ایسا کریں گے کہ فرشتوں کو پکڑا دیں گے، کچھ جو ناشتہ پانی ریال پکڑیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے، ایسا وہاں نہیں چلنے والا ہے۔ اس لیے کہ ان کو کسی چیز کی نہ لالچ ہے، نہ ان کو کسی چیز کی حسد ہے، نہ حسرت ہے، نہ کوئی ان کی طلب ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے رب نے جس کام پر ان کو معمور کیا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں انسانوں سوچو، تب تک سوچ سکتے ہو جب تک تم دنیا میں زندہ ہو، اور ہم نے اسے بچنے کے لیے بے شمار موقع دیے ہیں، یعنی کہ ہم نے تم کو سال کی روٹیشن دی ہے، 12 مہینے دیے ہیں، اس میں جو ہے ایک مہینے میں 4 ہفتے دیے ہیں، ایک ہفتے میں 7 دن دیے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں، ان ساری کی ترتیب ہم نے تم کو بنا کے دی ہے تاکہ تم کو آخرت حاصل کرنے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ کوئی بھی چیز ہم نے نہیں چھوڑی ہے کہ تم یہ کہو کہ نہ دن کا پتہ چلتا ہے، نہ رات کا پتہ چلتا ہے، نہ مہینے کا سسٹم ہے، نہ سال کی ترتیب ہے، ہم کیسے اپنے رب کی عبادت کریں، اور نمازیں دے دی ہم کو 5، اور مہینے کے روزے دے دیے ہیں، اور ہم کو سال کا حج دے دیا ہے، اور مال کی ترتیب کے بغیر ہماری زکات فرض کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم دیا ہے کہ اگر انسانوں تم اپنے رب کی بنائی ہوئی ترتیب پہ چلو، تمہارے محلے میں کوئی غریب نہ رہے،
تمہاری دنیا میں کوئی گنہگار نہ رہے، تمہارے درمیان کوئی فتنہ فساد اور بے سکونی کی بات نہ رہے، لیکن یہ ساری چیزوں کا جو جڑ ہے، جو مرکز ہے، مخزن ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے رب کی دی ہوئی ترتیب کے خلاف تم چل رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے درمیان یہ پریشانیاں اور یہ بے سکونی کی چیزیں لاحق ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا اور کہا ایمان والو یہ ایک سال میں ایک مہینہ آتا ہے، معلوم نہیں اگلے سال کس کی زندگی باقی رہے گی، اگلے سال کس کی زندگی باقی نہیں رہے گی، تم ان مہینوں کو، اس مہینے میں آنے والے روزوں کی قدر کرو، اور جس کو جیسی استطاعت ہے وہ رکھے۔ انسان کو اللہ نے صحت دی، طاقت دی، ساری چیزیں دی ہیں، وہ اتنے گھنٹے برداشت کر سکتا ہے بھوک پیاس کو، اس کا رب کہتا ہے تم رکھو، اور ایام معدودہ گنے چنے دن ہیں، لیکن اس کا اجر جو ہے بڑا پائیدار ہے۔ روزے تو کم دنوں کے ہیں، ان کی نیکیاں بڑے سالوں اور مہینوں کے برابر ہیں، کہ اسی مہینے میں ہم نے وہ رات رکھی ہے، اگر وہ حاصل کر لی تو یہ گنے چنے دنوں کے روزے آپ کو مہینوں کے روزوں کا ثواب دیں گے۔ ایک رات کی عبادت تم کو 1000 مہینے کی ہم دے رہے ہیں، اور ہم اس پہ سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ اس میں دھوکہ نہیں ہے، سچ ہے۔ کیا ہے؟ دھوکہ نہیں ہے، سچ ہے۔ تو سوچو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا، من صام لی رمضان، جس نے میرے لیے روزہ رکھا، اصوم لی وانا اجزی بھی، تو میں کیا کروں گا؟ اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کا اجر دوں گا۔ یعنی کہ اللہ نے ترتیب بنائی ہے کہ روزے رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو میں اجر دوں گا، فرشتے نہیں دیں گے، اور نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو میں حکم دوں گا، فرشتے اجر دیں گے۔ تو سوچو جس کا رب دے رہا ہے خود اپنے ہاتھوں سے، وہ انعام کتنا بڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کمزور ہو، میں سمجھاتا ہوں یہ بات، کتنے بھائی ایسے ہیں کہ اتنا لائٹلی لیتے ہیں، روزوں کو روزہ ہی نہیں سمجھتے، رمضان کو رمضان نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو یہ تو دھوکے کی زندگی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دھوکے سے باہر نکلو، کیونکہ یہ دھوکہ بڑا مختصر ہے، بڑا مختصر دھوکہ ہے، اور تمہارے رب کا بتایا ہوا جو ایگریمنٹ ہے، جو آپ کے رب کا بتایا ہوا معاہدہ ہے، یہ بڑا پائیدار اور یقینی ہے، اس میں کوئی کمپلین اور شکایت نہیں ہے۔ تم اس میں روزے رکھ لو، اور اگر تم بیمار ہو، روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو اس کا فدیہ دو۔ اتنی ترتیب بتائی ہے، ایسا نہیں کہ تم جو رکھ رہے ہیں وہ رکھو، جو نہیں رکھ رہے وہ جہنم میں جاؤ، نہیں، اللہ نے ان کا بھی خیال کیا ہے۔ کتنا خیال، کتنی ترتیب بتائی ہے اللہ تعالیٰ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس کی پوری ترتیب بنا کے بھی ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا، ہم اس کے باوجود نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اللہ رب العزت کی کوئی خطا نہیں ہے نا، انسانوں کی خطا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ پورا کامل دین ہم نے نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کی مشکل اور پریشانی کی گنجائش نہیں ہم نے چھوڑی ہے، ہر مسئلہ دیا، ہر حکم دیا، اس کا ہر مسئلے کا حل دیا۔ کتنے حل دیے کہ تم پریشانی بیان کرو گے اللہ آسانی دے گا۔ انسان پہ وضو فرض ہے تبھی نماز ہوگی، انسان کہتا ہے نہیں سردی لگتی ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ تم وضو کرو گے، لازم تمہارا جو ہے پیرالائز ہو جائے گا، یا زخم ہے اس کے اوپر پانی پڑے گا، لازم تم جو ہے اور بیمار ہو جاؤ گے، زخم بڑھ جائے گا۔ شریعت یہ ہوتی ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے وضو، اس لیے کہ نماز فرض ہے، نماز وہ ہے جو عرش معلیٰ سے نازل ہوئی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا ہے۔ صبح کتنی نماز ہے، تمہارے رب کا حکم ہے وضو سے پڑھنی ہے، نہیں کہا نہیں، مشکل ہے۔ آپ کیا کرو، اگر جب تک آپ بیمار ہو آپ وضو نہیں کرو، آپ تیمم کرو۔ کیا کہا؟ تیمم کرو، فرض ہے نا وضو کرنا نماز کے لیے، لیکن تم نے عذر پیش کیا، اللہ نے مشکل پیش نہیں کیا آپ کے سامنے، یا قیمت نہیں بتائی اتنی قیمتی چیز کے لیے آپ تم کو بغیر وضو کے پاس کھڑا کرو، نہیں کہا تیمم کرو، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک تمہارا وضو تمہارا تیمم ہے۔ کتنی آسانی دے دی۔ روزے نہیں رکھ سکتے، کہا نہیں رکھ سکتے ہو تم اس کو چھوڑو، روزوں کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہو تو قضا کر لو، ایک روزے کی ایک قضا، لیکن بغیر عذر کے اور بغیر پریشانی کو چھوڑو گے تو اس کی سزا لمبی ہے۔ اگر دنیا میں پوری کر لی چلو اس کا قضا ادا ہوگی، ثواب تم حاصل نہیں کر سکتے اتنا، لیکن پھر بھی عذر دیا کہ جو لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں، بہت بیمار ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت کمزور ہیں، کہا کہ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، ہم اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہارے نیت کو، تمہارے دل کو، تمہاری بیماری کو جانچیں گے، صحیح بیماری ہوگی یہ فدیہ تمہارے روزے کی قضا ہو جائے گا۔ کتنا آسان دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، بڑا شوق ہے، بڑی محبت ہے، بڑا یقین ہے ان کے رب پہ، تو فدیہ دے دو اس سے پہلے تاکہ روزے بھی ہو جائے، اور اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، 19-20 ہو گیا ہے، روزے کا حق ادا نہیں ہوا، تو اللہ کہتا ہے کہ روزے کا ایک اور جگاڑ ہے، فدیہ دے دو، ہم اس کے ساتھ بدل دیں گے۔ تو کہا کہ انسان جو ہے ایک روزے کا فدیہ دے دے، اللہ تعالیٰ 30 روزے کے فدیوں کو بدل دے گا اس میں، 20 ہزار کتنا ہوتا ہے۔ کتنی آسان سمجھائی ہے ترتیب۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، بڑی محبت سے رکھتے ہیں، پھر ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اور روزے ہوتے میں اور رکھتا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جسے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبع 6 من شوال، اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، اسے 6 روزے رکھ لیے، فصیام الدہر، تو اس کو دہر بولتے ہیں زمانے کو، لیکن اس سے مفسرین نے یہ لفظ سے مراد لیا ہے سال کو، کہ دہر بولتے ہیں سال کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ قرآن کریم میں سال کو دہر سے تعبیر کیا ہے، تو فرمایا کہ دہر کے معنی آتے ہیں سال کے، جسے رمضان کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دیں گے 6 روزے۔ اور یہ روزے اس میں تھوڑے سے مسائل ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کب رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں۔ جمعہ کے دن اگر انسان کو کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے علاوہ رکھ سکتا ہے، تو جمعہ میں نہ رکھنا بہتر ہے، اس لیے کہ جمعہ کو تشبیہ دیتے ہیں عید کے، جیسے 7 دنوں کی عید جمعہ کا ہے، جیسے 2 سال کی پورے سال کی عید الفطر ہے، جمعہ کا دن تیاری کا ہوتا ہے، اپنے رب کی ملاقات کا ہوتا ہے، اجتماع کا دن ہوتا ہے، نہانے دھونے کا دن ہوتا ہے، تو اس دن روزہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نہ رکھے تو افضل ہے۔ اب کچھ لوگ کام کرتے ہیں، جمعہ کے دن ہی چھٹی ہوتی ہے، تو ان کے لیے افضل ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنا، کیوں کہ ان کے لیے تکلیف ہے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کے کام کرنا، اس لیے کہ نفلی روزہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد یہ وہ روزے ہیں جو انسان کو پورے سال کا اجر عطا کرتے ہیں، تو صیام الدہر، اور ان روزوں کو رکھنے کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے رکھے گا تو لگاتار رکھے گا، جیسے رمضان کے روزے بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ نفلی روزے ہیں، شوال کا مہینہ کہا ہے، اور اس کی فضیلت صرف شوال میں ملے گی، لیکن کسی بھی دن رکھ سکتا ہے۔ ایک روزہ رکھا اس نے 3 شوال کو، دوسرا رکھا 6 شوال کو، تیسرا رکھا 9 کو، چوتھا رکھا 24 کو، پانچواں رکھا 26 کو، چھٹا رکھا 27 28 کو، یعنی کہ پورے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے پورے کر سکتا ہے، اس کو یہ فضیلت کا ثواب ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ ترتیب سے ایک بار رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک ساتھ رکھنا آسان لگتا ہے، بیچ بیچ میں ہو سکتا ہے چھوٹ جائے، بعد میں کمزوری آ جائے، بعد میں شیطان حملہ کرے، کھانے پینے کے دن ہیں اور سارے لوگ کھا پی رہے ہو تو روزے رکھ رہا ہے، یا کچھ لوگوں کو ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے رمضان کی وجہ سے، روٹین بن چکی ہوتی ہے، ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ لگاتار رکھتے ہیں، یہ بھی افضل ہے، ان کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ ہمیں تو فضیلت حاصل کرنی ہے نا، اور فضیلت پورے مہینے میں کیسی بھی ترتیب ان کو آسان لگتی ہے رکھ کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے رمضان میں روزے چھوٹے ہیں، کیا وہ شوال کے ان 6 روزوں کے ساتھ ان کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور شوال کے روزے نفل ہیں، اور نفل میں فرض کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جیسے کوئی نفل روزہ آپ نے رکھا تھا، مثال کے طور پہ شوال کا بھی نہیں ہے، کبھی ایسے رکھا دن میں، آئے 2-4 دوست کہا یا چلو کھانا کھاتے ہیں، اس کا میرا روزہ ہے، تو نفلی روزہ روز دوستوں کی دعوت کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے یا ایک روٹین وہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا چلو میں نفلی روزہ ہے ابھی توڑ کے کسی کھانے میں شریک ہو جاتا ہوں، اب بعد میں وہ کسی نفلی روزے کی قضا کے ساتھ اس کی نیت کر سکتا ہے، یعنی کہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے اور یہ نیت کرے کہ وہ نفلی روزہ جو ٹوٹا تھا توڑا تھا اس کی نیت کرتا ہوں، تو اس کے ساتھ ایڈ ہو سکتا ہے، لیکن فرض روزے کو نفلی روزے میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ شوال کے روزے کہتے ہیں چلو 6 روزے تو رکھنے ہی ہیں، رمضان کا روزہ چھوٹا تھا تو کہتے ہیں کیا اس کے ساتھ نیت کریں گے تو شوال کا بھی ہو جائے رمضان کا بھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوال کی فضیلت الگ ہے اور رمضان تو فرض کا روزہ ہے، اس کے لیے آپ کو اسپیشل اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور یہ اسی کے لیے ہے جس کا عذر کے ساتھ روزہ ٹوٹا ہوا رمضان میں، یعنی کہ رکھ نہیں سکتا تھا، ایک ساتھ یہ کہا کہ ایسا بیمار ہوا کہ ڈیوٹی بھی نہیں جا سکتا، 3 روزے جو ہے ٹوٹ گئے اور انتہا کا بخار رہا، تو اس کے لیے ایک روزے کی ایک ہی قضا ہے۔ لیکن جو انسان ہے پیاس لگے بس ہو رہا ہے یار بہت پیاس لگ رہی ہے توڑ دیتا ہوں، اس نے اگر توڑا تو یہ اس کے لیے گزر نہیں ہے، پیاس اس درجے کی ہونی چاہیے کہ اگر روزہ نہیں توڑا تو جان جا سکتی ہے، اگر ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوا برداشت نہیں ہوا، اتنی ہمت بھی انسان نے نہیں کی توڑ دیا، یہ تو غفلت میں اس نے توڑا، اس کی قضا بہت سخت ہے، اس کی سزا یہ ہے اگر جان بوجھ کے اس نے بغیر عذر کے اور بغیر مصیبت کے اور ایسی مصیبت اتارا جس میں جان کے لالے پڑ جائیں تب توڑ سکتا ہے، اگر ایسی سچویشن نہیں تھی روزہ توڑا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے لگاتار، پہلی شرط لگاتار 60 دن کے روزے رکھنے ہیں، اگر کسی نے 58 دن کے روزے رکھے 58 ڈیز کے روزے لگاتار رکھے اور اس کے بعد ایک روزہ چھوٹ گیا بیچ میں واپس اس کو 60 رکھنے لگاتار، بیچ میں کوئی چھٹی نہیں، کتنی بڑی سخت سزا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو اس نے کھانا کھلانا ہے، اگر 60 مسکین اس کو ایک دن میں مل جاتے ہیں تو صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ملا کے کھلانا ہے،
اگر اس کو 60 مسکین نہیں مل سکتے، کوئی ایک مسکین ہے، اس کا پڑوسی ہے یا اس نے جا پہچان گیا، تو 60 دن لگاتار صبح شام کو کھانا کھلائے، یہ اس کی سزا ہے۔ تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی ہے اس پہ چلے گا تو کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی مصیبت ہی نہیں، اور اگر صحیح نیت سے چلے گا تو پھر بھی کتنی آسانیاں ہیں، پھر اس کے لیے سزائیں بھی نہیں ہیں۔ ایک روزے کی ایک قضا ہے تو وہ استغفار ہے، انسان تو کمزور ہے، لیکن جان بوجھ کے شیطانی کرے گا، چالاکی کرے گا، جو کیا بولتے ہیں علی بابا کرے گا، تو اس کے لیے لمبی سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین کو صحیح سمجھ کر صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔